BBC اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. ترکی کی دولت اسلامیہ اور کرد جماعت PKK کے خلاف کارروائیاں. نیٹو کا کہنا ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے اتحادی ترکی کے ساتھ ہے. دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین میں 8 سال میں پہلی بار اسٹاک مارکیٹ میں حصص کی قیمتیں ایک دن میں کم ترین سطح پر آئی ہیں. اور انڈیا کے سابق صدر APJ عبدالکلام کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے. وہ کل دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے. ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ کرد جنگجوؤں کی جانب سے ترکی میں حملوں کی وجہ سے ممکن نہیں کہ کردوں کے ساتھ امن مذاکرات جاری رکھے جا سکیں. ادھر خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم اور کرد جنگجوؤں کے خلاف ترکی کی فوجی مہم پر بلائے گئے اجلاس کے اختتام پر نیٹو نے ترکی کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کیا ہے. تفصیل کے ساتھ غزنفر حیدر. ترکی نے نیٹو کے آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت یہ اجلاس طلب کیا، جس کے مطابق کوئی بھی رکن ملک اپنے علاقائی حدود کو لاحق خطرے کے پیش نظر تمام رکن ممالک کا اجلاس طلب کرنے کا حق رکھتا ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل جین سٹونبرگ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو مکمل طور پر ترکی کا ساتھ دے گا. سارے اتحادی ممالک ترکی کے ساتھ ہیں. ہم ترکی میں ہونے والے شدت پسندی کے واقعات کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. امریکہ اور ترکی نے شام کے شمالی علاقے میں بفر زون کے قیام کا منصوبہ بنایا ہے، جس کا مقصد اس علاقے کو دولت اسلامیہ سے پاک کرنا ہے. امریکی حکام کے مطابق ایسا علاقہ شام اور ترکی کی سرحد پر استحکام کو یقینی بنائے گا. اس منصوبے کے تحت جنگجوؤں کو دریائے فرات کے قریب واقع 67 میل طویل علاقے سے خالی کروا لیا جائے گا. اس بفر زون کو ترک حکام نہ صرف دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کریں گے، بلکہ یہاں سے PKK نامی کردش جماعت کے جنگجوؤں پر بھی حملہ کر سکیں گے. دونوں ملکوں کے منصوبے سے ترکی کے کرد جنگجوؤں سے تعلقات کشیدہ ہونے کے بھی امکانات ہیں، کیونکہ شمالی شام کا زیادہ تر علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے اور وہ شام میں ترکی کی فوج کشی کے مخالف ہیں. ترکی کا موقف ہے کہ وہ دولت اسلامیہ اور کردش گروہ PKK میں کوئی فرق نہیں دیکھتا اور دونوں گروہ شدت پسند ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شدت پسند جماعت اچھی ہے؟ اس لیے کہ وہ دولت اسلامیہ سے لڑ رہی ہے. شدت پسند سارے ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کا خاتمہ لازمی ہے. تاہم ترک حکومت کی دونوں گروہوں کے خلاف حکمت عملی کو ناقدین پیچیدہ قرار دیتے ہیں. ماہرین کا خیال ہے کہ ترکی دولت اسلامیہ پر حملے تو کر رہا ہے، لیکن اس کا اصل ہدف کردش جنگجو ہیں. اس سے قبل ترکی نے دولت اسلامیہ پر بمباری کے لیے حامی نہیں بھری تھی. ان کا خیال تھا کہ اس سے کردش جنگجوؤں کو مدد ملے گی. تاہم امریکہ سے بات چیت کے بعد اب ترکی دونوں گروہوں کو نشانہ بنا سکتا ہے. ترک حکومت ممکنہ طور پر اب ایک طویل اور پیچیدہ بحران کا حصہ بننے جا رہی ہے. غزنفر حیدر، BBC نیوز. اسی بار میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے BBC ٹرکش سروس کے انس سندم سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ترکی کے موقف میں اس تبدیلی کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کیا یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے. واشنگٹن اسے گیم چینجر کہہ رہا ہے اور وہ خاص طور پر اینجلک ایئر بیس کھولنے کے پس منظر میں ایسا کہہ رہا ہے، جو شام اور عراق دونوں کے بہت نزدیک ہے. امریکہ دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی کارروائی کے لیے اس ایئر بیس کو کھولنے کی درخواست کر رہا تھا، جبکہ گزشتہ ہفتے تک ترکی اس درخواست کو مسترد کرتا رہا ہے. ترکی میں حال ہی میں جو ڈرامائی واقعات رونما ہوئے ہیں، اس کے بعد دولت اسلامیہ کی جانب ترکی کے رویے میں تبدیلی آئی ہے. اس کے علاوہ ترکی شام اور عراق میں کرد شدت پسندوں اور PKK کے خلاف کارروائی بھی کر رہا ہے. ترکی میں کچھ لوگ انقرہ کی حکومت پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ خطے میں کردوں کو کمزور کرنے کے لیے دولت اسلامیہ کو استعمال کر رہا ہے. ایک طرف PKK دولت اسلامیہ کے خلاف مغربی طاقتوں کے ساتھ لڑ رہا ہے اور دوسری طرف اب ترکی کہتا ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ PKK کے خلاف بھی کارروائی کرے گا. تو اس سب میں امریکہ اور جو مغربی طاقتیں ہیں، یہ صورتحال ان کے لیے کیا چیلنجز پیش کرتی ہے؟ صورتحال بہت پیچیدہ ہے. PKK اور YPJ ایک برس سے دولت اسلامیہ کے خلاف لڑ رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شام میں ترکی کی سرحد پر کوبانی کا دفاع کر رہے ہیں اور دولت اسلامیہ سے لڑ رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے شام اور عراق میں بعض علاقوں پر قبضہ کیا ہے. حالانکہ ترکی، امریکہ اور یورپی یونین سب PKK کو شدت پسند تنظیم قرار دیتے ہیں،
لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اتحادی فورسز خاص طور سے امریکہ نے دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں YPG کی حمایت لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اتحادی فورسز خاص طور سے امریکہ نے دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں YPG کی حمایت کی ہے۔ یہ امریکہ کے لیے بھی مشکل صورتحال ہے کیونکہ دوسری طرف ترکی کہتا ہے اس کے لیے یہ ساری تنظیمیں برابر ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ شدت پسندی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس سمت میں امریکہ کی جانب سے ترکی کی کوئی واضح مخالفت نہیں ہوئی ہے، حالانکہ اس نے کہا ہے کہ ترکی امن کی کوششیں جاری رکھے اور وہ اس کے دفاع کے حق کا احترام کرتا ہے۔ ماضی میں ترکی پہ دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا، یہاں تک کہ ان کی حمایت کرنے کا بھی الزام لگتا رہا ہے، تو کیا کوئی ایسے شواہد ہیں کہ ترکی نے دولت اسلامیہ کے اہداف کو نشانہ بنایا ہے؟ ترکی کے پاس کچھ ایسے شواہد ہیں جو کہ اسے اس کی بری فوج کے سربراہ نے دیے ہیں۔ فوج نے دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور اس جگہوں کو بھی تباہ کر دیا جہاں وہ عموماً ملاقات کرتے ہیں۔ اس حملے میں دولت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے 9 شدت پسند ہلاک ہوئے۔ BBC ٹرکی سروس کے انس نردم، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ BBC کے فیس بک پیجز پر اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ فرینک کالنسن پلمت سے لکھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ترک اکثریت امن چاہتی ہے، لیکن کچھ ترک سیاسی رہنما بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ اوسلو سے آغا اوکتے لکھتے ہیں، گزشتہ ماہ دولت اسلامیہ کے مشتبہ بم حملے کے بعد سے ترکی نے دہشت گردی کے خلاف اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اور جارڈ روجر مشیگن سے لکھتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ مشرق وسطیٰ میں کون لڑ رہا ہے، لگتا ہے کچھ کنفیوز لوگ ایک دوسرے کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اور آئیے اب ایک نظر دیگر اہم خبروں پر ڈالتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین میں 8 سال میں پہلی بار سٹاک مارکیٹ میں حصص کی قیمتیں ایک دن میں کم ترین سطح پر آئی ہیں۔ حکومت کے اقتصادی نگراں اداروں کا کہنا ہے کہ وہ بازار کو مستحکم کرنے کے لیے $8 بلین کے شیئر خریدیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت حقیقت کے روبرو ہوئے بغیر اسی طرح سے بازار میں رقم لگاتی رہی تو یہ ملک کے معاشی مستقبل کے لیے اچھی خبر نہیں۔ مزید تفصیل خدیجہ عارف سے۔ 3 ہفتوں تک چینی حکومت نے اس طوفان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ چینی حکومت بازار کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مبارکباد دے ہی رہی تھی کہ اسٹاک مارکیٹ میں گزشتہ 8 برسوں کے اندر ایک دن میں اتنی بڑی گراوٹ درج ہوئی۔ ایک ایسی حکومت جو ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہے، اس کے لیے یہ بہت بری خبر ہے۔ تو اتنی بڑی گراوٹ آئی کیسے؟ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ آج کے دور میں بازار کے استحکام کے بارے میں پیشن گوئی کرنا نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا میں اب تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ چین پوری دنیا کی معیشت کے لیے اہم ہے۔ اگر حالات ایسے ہی رہے تو چین کا مرکزی بینک اپنی ہی کمپنیوں کے شیئر خریدے گا۔ چین کمزور نہیں پڑ سکتا، کیونکہ اگر وہ کمزور پڑا تو پوری دنیا میں اس کے منفی اثرات ہوں گے۔ چین کی اسٹاک مارکیٹ بنیادی اصول بہت پہلے پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ ملک کی بڑی کمپنیاں خراب کارکردگی دکھا رہی تھیں اور اس کی معیشت سست روی کا شکار تھی، اس کے حصص گزشتہ 1 برس میں 2 گنے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ پریشانی جون کے مہینے میں اس وقت پیدا ہوئی جب 3 مہینوں کے اندر حصص کی قیمتیں 30% سے زیادہ گر گئیں۔ بہت سے ماہرین اسے صحیح وقت میں صحیح اصلاح قرار دے رہے ہیں، لیکن حکومت نے اسے ہنگامی حالات بتایا اور مارکیٹ میں پیسہ لگایا اور بڑی کمپنیوں کو مجبور کیا کہ وہ صرف شیئر خریدیں اور فروخت نہ کریں۔ چینی حکومت کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اب اسے بھی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ آیا وہ بازار میں کب تک پیسہ لگاتی رہے گی اور کب تک بڑے کریش کو ٹالتی رہے گی۔ خدیجہ عارف، BBC نیوز۔ لیبیا کی ایک عدالت نے معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام سمیت 9 افراد کو جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے جرم میں موت کی سزا سنائی ہے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے سن 2011 کے انقلاب کے دوران مظاہروں کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ امریکی صدر باراک اوباما نے افریقی لیڈروں سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ براعظم کی ترقی کا انحصار جمہوریت پر ہے۔ وہ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے 54 ممالک پر مشتمل اس تنظیم سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اپنی مدت ختم ہونے کے بعد بھی افریقی لیڈر اپنے عہدے سے ہٹنے سے انکار کرتے رہیں گے تو افریقہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہانگ کانگ میں جاجا نامی پینڈا کی 37ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ جاجا زیر نگرانی رہنے والی سب سے طویل العمر پینڈا ہیں۔ عموماً جنگل میں آزاد زندگی بسر کرنے والے پینڈا کی اوسط عمر 20 سال جبکہ قید میں موجود پینڈا کی اوسط عمر 25 سال ہوتی ہے۔
آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں دلچسپی سے پڑھی جا رہی ہیں۔ جنگی جرائم کے الزام میں معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو سزائے موت کی خبر آپ بہت پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع چترال اور اس کے قریبی علاقوں میں سیلاب کے بعد کی صورتحال کی پکچر گیلری بھی بہت دیکھی جا رہی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر انڈیا کے سابق صدر APJ عبدالکلام کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں گے۔ وہ کل دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ اور ملاقات کیجیے گا ملکہ ترنم نور جہاں کے پوتے سکندر رضوی سے، جو اداکاری کے میدان میں قدم رکھ رہے ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ ناز کی۔ انڈیا کے سابق صدر اور ممتاز سائنسدان APJ عبدالکلام گزشتہ رات انتقال کر گئے۔ وہ 83 برس کے تھے۔ APJ عبدالکلام ملک میں میزائل مین کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ انہوں نے انڈیا کے میزائل اور جوہری پروگراموں میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ وہ بچوں میں بے حد مقبول تھے اور اپنا زیادہ تر وقت بچوں کو کچھ کر گزرنے کی ترغیب دینے میں گزارا کرتے تھے۔ دلی سے سہیل حلیم۔ ہندوستان کے میزائل مین کو آخری سلام۔ APJ عبدالکلام نے اپنی زندگی میں گھر گھر اخبار بھی بانٹے اور ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر بھی فائز رہے، لیکن عام لوگوں سے کبھی دور نہیں ہوئے۔ اسی لیے عقیدت میں انہیں پیپلز پریزیڈنٹ یا عوام کا صدر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دم سمپل آدمی تھے، زیادہ خرچہ زیادہ چمک ان کو پسند نہیں تھی۔ عام لوگوں کی طرح رہنا ملنا، ایک سوٹ کیس لے کے آئے تھے وہی لے کے چلے گئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگلے جنم میں نیا جنم لے کے اس سے بھی بڑے بن کے آئیں گے وہ۔ عبدالکلام کو بچوں سے خاص محبت تھی۔ وہ بچوں سے ملنے اور انہیں نئی بلندیاں چھونے کی ترغیب دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کو کوئی بھلا نہیں پائے گا۔ وہ ایک ایسے آدمی ہے جن کو بھلانا ناممکن ہے۔ ان کے یاد کرنے کے لیے بس آپ سائنس کے بارے میں سوچئے، آپ کے سامنے صرف ایک ہی سامنے آئے گا، میزائل مین پیپل پریزیڈنٹ APJ عبدالکلام۔ انہیں بچے بہت پسند تھے۔ اگر وہ اتنا کچھ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں؟ آبویسلی وی کین۔ APJ عبدالکلام کی زندگی کا حیرت انگیز سفر جنوبی ریاست تمل ناڈو کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوا تھا۔ انہوں نے ملک کے میزائل پروگرام کو نئی جہت دی اور 1998 کے جوہری تجربے میں اہم کردار نبھایا۔ جیون میں ویکتی کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے، کیا سے کیا کر سکتا ہے اور آوشکتا کے انوسار اپنے جیون کو کیسے ڈھال سکتا ہے، اس کا اتم ادھارن سلمان عبدالکلام تھے۔ وہ ملک کے واحد صدر تھے جن کا بیک گراؤنڈ سیاسی نہیں تھا۔ APJ عبدالکلام کی زندگی کا سفر تو ختم ہو گیا، لیکن انہیں شاید سب سے زیادہ ایک ایسے صدر کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے کبھی سیاست نہیں کی۔ سہیل حلیم، BBC نیوز، دلی۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے YouTube چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے YouTube پیج پر موجود ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے پوتے سکندر رضوی کی پہلی فلم دیکھ مگر پیار سے پاکستان کی یوم آزادی یعنی 14 اگست کو ریلیز ہو رہی ہے۔ سکندر رضوی کراچی میں ریسٹورنٹ چلاتے ہیں، پھر اچانک اداکاری کی کیا سوچی؟ ہمارے ساتھی احمد رضا نے ان سے پوچھا کہ کیا اداکاری ان کے DNA میں ہے؟ DNA میں تو لوگ بولیں کہ DNA میں تو ہے، کیونکہ میری دادی مریم نور جہان، دادا شوکت حسین رضوی سے لے کر پورا خاندان میں میرے خیال آرٹسٹک ٹیلنٹس ہے۔ فرام احمد علی بٹ جو کزنز ہیں، میرے کزن ہیں جو ان کی بھی مووی نکل رہی ہے۔ سونیا جہان میری سسٹر ہیں، انہوں نے بھی 3 فلم کی ہیں انڈیا میں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے DNA میں تو ہے، لیکن یہ جو ہے یہ اچانک سے ہو گیا سڈنلی۔ میں ریسٹورینٹ چلا رہا تھا اور ان لوگوں نے مجھے ایڈ کے لیے بلوایا تھا۔ ایڈ کرنے کے بعد ان لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ دے انٹرسٹڈ ان لانچنگ مووی اینڈ دے وڈ لائک می ٹو ڈو اٹ، سو اٹ فیل آن مائی لیپ۔
एक कमर्शियल से फिल्म पे चले गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो इतनी सारी लेगेसी है आपकी फैमिली की, मतलब मैडम नूर जहाँ, फिर आपके दादा, आपकी बहन जिनका आपने जिक्र किया, तो इनकी वजह से आपको, मतलब आपको लगता है कि आप खुशनसीब हैं या कभी कभी दबाव भी फील होता है? नहीं, खुशनसीब तो हूँ, बिकॉज आई थिंक इट्स ओनली अ गुड थिंग कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली लाइक दैट। मगर प्रेशर, लोग बोलते हैं प्रेशर है क्योंकि आपकी दादी थी मैडम नूर जहाँ, मगर आई वुडंट से प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर उस वक्त होता है जब लोग आपको कंपेयर करते हैं। मैडम नूर जहाँ के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। शी वाज इन हर ओन लीग, शी वाज अ लेजेंड। तो देख मगर प्यार से की कहानी क्या है? देख मगर प्यार से की कहानी तो आपने 14 अगस्त को देखना पड़ेगा, मगर उसकी कहानी रोमांटिक कॉमेडी है एंड इट्स अबाउट दिस। मैं एक कैरेक्टर प्ले करता हूँ जो हमेशा रोमांटिक, लॉस्ट, ड्रीमी कैरेक्टर है और इट्स वेरी स्टाइलाइज एंड उनका जो पूरा एंगल्स है, लाइटिंग इज़ वेरी, आई थिंक इस इंडस्ट्री में अभी तक वी हैवंट सीन दिस, आई हैवंट सीन अ मूवी लाइक दिस, क्योंकि हमारा जो सिनेमाटोग्राफर है निक नोलन इज़ अ BAFTA अवार्ड विनर। तो फिल्म में आपका क्या किरदार है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। वैसे तो आप हीरो हैं, लेकिन हीरो किस तरह के हैं? आप देखेंगे कि मैं बार बार ख्वाबों में जाता हूँ, फिर अचानक से निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं हुमैमा इज़ द पर्सन आई एम इन लव विद। तो आई थिंक इट्स अ रोमांटिक स्टोरी जो फ्रॉम योर नीस टू योर नेफ्यू टू दादा दादी तक आप फैमिली को ले जा सकते हैं सिनेमा पे देखने के लिए, कि इट्स फुल टाइम फैमिली एंटरटेनर। अच्छा, तो फिल्म में डांस वांस भी किया? डांस तो है बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो पहली बार किया जिंदगी में या डांस वांस करते रहे थे? आम जिंदगी में? आम जिंदगी में तो है, क्योंकि अगर इफ यू लिव इन पाकिस्तान, शादी में तो आपने नाचना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी 2-3 नंबर्स थे जो हमने there were some dance numbers। पाकिस्तानी एक्टर आप देख रहे हैं कि आजकल इंडिया में जाके बॉलीवुड में बहुत काम कर रहे हैं। हुमायूं खुद भी काम कर चुकी हैं, गो के उनके काम को इतना सराहा नहीं गया। कल को आपको पेशकश होती है, जाएंगे? मुझे अगर आप ये सवाल 6 महीने पहले पूछते हैं तो मैं कहता तो ये हो भी नहीं सकता कि मैं एक्टिंग भी नहीं करता। अच्छा। अब तो मेरा फिल्म निकल रहा है 1 महीने में, अब मैं कहूँगा कि अगर कोई अप्रोच करेगा तो फिर आई एम ओपन टू एवरीथिंग। सिकंदर रिजवी से अहमद रज़ा ने बात की। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।